ہمارے دور کے اندر نہایت افسوسناک بات ہے کہ اسلام نے بچوں کی تعلیم اور تربیت کے حوالے سے ہمیں جتنا زور دیا ہے ہم اس سے اتنا ہی دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمارے دور میں والدین کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی بھی پائی جاتی ہے کہ جنہیں بچوں کی تربیت کے حوالے سے کوئی فکر ہی نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں کہ بڑا ہو کر خود ہی سمجھ جائے گا، خود ہی سیکھ جائے گا، لیکن میرے بھائی یاد رکھو، ماں کی گود پہلی جو ہے وہ درسگاہ ہوتی ہے۔ بچہ سب سے پہلے ماں کی گود سے سیکھتا ہے۔ پچھلے دور میں جو مائیں ہوتی تھی وہ ان کے پیٹ کے اندر بچہ ہوتا تھا، وہ قرآن کی تلاوت کرتی تھی تو اللہ رب العزت اس کی برکت سے اس بچے کو بھی جو ہے وہ قرآن کا حافظ بنا دیا کرتا تھا۔ ان کی عادت بن چکی ہوتی تھی کہ ہم نے بڑے ہو کے قرآن کی تعلیم جو ہے وہ حاصل کرنی ہے، ہم نے بھی قرآن کی تلاوت کرنی ہے۔ تو آج ہماری مائیں کیا کرتی ہیں؟ پیٹ کے اندر بچہ ہوتا ہے تو ہماری مائیں جو ہیں، ہماری بیٹیاں جو ہیں وہ ڈرامے اور فلمیں لگا کے دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ تو میرے بھائی پھر بچے بھی تو ویسے ہی پیدا ہونے ہیں، پھر بچے کہاں سے فرما بردار پیدا ہوں گے؟ ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں، ہماری بہنیں جو ہیں پہلے دور کے اندر جب بچے کو دودھ پلاتی تھی تو صدقے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لوریاں دیتی تھی۔ آج جو ہے بچے کو دودھ پلایا جا رہا ہوتا ہے اور ہاتھ کے اندر موبائل ہوتا ہے اور اس کے اوپر ٹک ٹاک یا اس کے اوپر کوئی فلم یا ڈرامہ لگا ہوتا ہے۔ تو بچے کے کان کے اندر اس گانے کی، اس فلم کی، اس کے ڈرامے کی بھی آواز جانی ہے۔ جب صدقے یا رسول اللہ کی اس کو لوری نہیں ملنی، جب اس نے اپنی ماں کی گود سے ہی ان چیزوں کی تربیت لینی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تو اس نے بڑے ہو کے پھر حافظ قرآن بنتا ہے، اس نے بڑے ہو کے علم دین حاصل کرنا ہے، اس نے بڑے ہو کے اپنے والدین کا فرما بردار بنتا ہے۔ تو بھائی پھر ہمارے بچوں کو بھی تو وہی تربیت ملنی ہے، کیونکہ بچے کی جو تربیت ہوتی ہے اگر ہم بچپن سے ہی اس کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے واقعات سکھائیں گے، اپنے بزرگان دین کے واقعات سکھائیں گے، تو پھر بڑا ہو کے ہمارا بچہ ہمارا نافرمان نہیں ہوگا بلکہ ہمارا فرما بردار پیدا ہوگا۔ تو حضرت سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غزوات، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگیں لڑی، ہمیں ان کے واقعات ایسے سکھائے جاتے تھے جیسے ہمیں قرآن کی کوئی سورت سکھائی جا رہی ہے۔ اس طرح جو ہے وہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے جو ہے وہ ہمارے بزرگان دین نے محنت کی ہے۔ تو آج ہم کون سی محنت کر رہے ہیں؟ ہمیں اپنے کاموں سے جو ہے وہ فرصت نہیں ملتی۔ ہم جو ہے وہ فرصت مل بھی جائے تو والدین کا یہی حال ہے کہ ہم بھی جو ہے وہ موبائل پکڑ کر جو وقت ملتا ہے وہ بھی موبائل میں گزار دیتے ہیں، موبائل دیکھنے میں ہی ہمارا وقت جو ہے وہ صرف ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائی یاد رکھیں، آج اللہ نے ہمیں جو ہے وہ اولاد دی ہے تو کل قیامت والے دن اللہ اس کے بارے میں پوچھے گا کہ اے میرے بندے، میں نے تجھے اولاد دی تھی، تجھے میں نے بیٹا دیا تھا، بیٹی دی تھی، تو نے اس کی تربیت کیوں نہ کی؟ تو آج ہمیں اس بات کی طرف توجہ کرنی ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنی ہے تاکہ وہ دنیا کے اندر بھی ہمارا سر فخر سے بلند رکھے اور کل قیامت والے دن بھی ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔